إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وفي رواية وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفثه ونفخه وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا ربكم أعلم بما في نفوسكم إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفورا وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا وإما تعرضن عنهم ابتغاء رحمة من ربك ترجوها فقل لهم قولا ميسورا ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا إن ربك يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إنه كان بعباده خبيرا بصيرا ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا وأوفوا الكيل إذا كلتم وزنوا بالقسطاس المستقيم ذلك خير وأحسن تأويلا ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا ولا تمش في الأرض مرحا إنك لن تبلغ الأرض ولن تبلغ الجبال طولا كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها ذلك مما أوحى إليك ربك من الحكمة ولا تجعل مع الله إلها آخر فتلقى في جهنم ملوما مدحورا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وارزقنا علما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اس اللہ کے نام سے ابتدا جس کے ناموں کی کوئی انتہا ہی نہیں. ولو ان ما فی الارض من شجرۃ اقلام والبحر يمده من بعده سبعة ابحر ما نفدت کلمات اللہ. اس ذات اقدس پر کروڑوں درود و سلام ہوں جو تمام جہانوں کے لیے رحمت للعالمین بن کے آئے تھے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید وبارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. برادران اسلام، واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں، عزیز ساتھیوں،
لائق احترام ماؤں اور بہنوں، ابھی میں نے جو آیات تلاوت کی ہیں یہ سورۃ الاسراء، سورہ نمبر 17، آیت نمبر 23 سے لے کر آپ کو تقریباً 39 تک میں نے آیات تلاوت کی ہیں، 23 to 39 تک، تقریباً 17-18 آیات۔ یہ مجموعہ ہے اللہ تبارک و تعالی نے کیا حلال کیا حرام، کس سے بچنا ہے، کیا جائز ہے، کیا تم پر حکم ہے، ان تمام باتوں کو ذکر کر کے فرمایا کہ کل ذالک کان سیئہ عند ربک مکروہا، جتنی باتیں اوپر ذکر ہوئی ہیں وہ سب کی سب بری ہیں، اور یاد رکھو تمہارے رب کے پاس وہ مکروہ ہیں، کراہت کی ہوئی ہیں، حرام ہیں۔ تو ان تمام باتوں کا مجموعہ یوں کہہ لیجئے کہ اسلام کا خلاصہ ہے، اور ان میں سے کچھ باتیں میں نے گزشتہ کے جمعے میں آپ کے سامنے بیان کر دیا، لیکن مضمون کے اعتبار سے میں نے وہ تمام آیتیں ہی آپ کے سامنے پڑھی ہیں جو گزشتہ جمعہ بھی میں بیان کر چکا ہوں، تو اس کی سرسری طور پر میں ترجمانی کروں گا، بقیہ آیات جو باقی رہ گئے ہیں انشاءاللہ اس کی تشریح بھی ہم کرنے کی کوشش کریں گے، وقت نے اگر اجازت دی۔ فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، ای امر ربک، رب نے حکم کر دیا ہے، فیصلہ سنا دیا ہے کہ کائنات کے اندر اس کے علاوہ کسی کی عبادت نہ ہو، یہ اللہ کا فیصلہ ہو چکا ہے، کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے اسی کو حکم دیا ہے قیامت تک کے لیے کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو، الا ایاہ، سوائے اسی کی عبادت کرو، وبالوالدین احسانا، والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو، اما یبلغن عندک الکبر، اگر وہ پہنچ جائیں بڑھاپے کو، احدہما، کوئی ایک ان میں سے، ماں یا باپ یا ماں، یا او کلاہما، یا دونوں ہی بڑھاپے کو پہنچ جائیں، فلا تقل لہما، ان کے سامنے انہیں بات کرتے وقت اف بھی نہ کہو، ولا تنہرہما، نہ جھڑکی دینا، وقل لہما، اور جب ان سے بات کرنا قولا کریما، بڑے ہی نرم اور عزت کے انداز میں۔ اس کی میں نے پوری تشریح کر دی ہے، اور ایک بات نوٹڈ ہے اس میں کہ یہاں پر یبلغن عندک الکبر، بڑھاپے کو پہنچ جائیں تو تب اف نہ کرو، جھڑکی نہ دو، اس بات کا مطلب یہ ہے کہ وہ بڑھاپے کو نہیں پہنچے تو ان سے کیسے چاہے سلوک کرو، نہ، فرمایا کہ ہمیشہ ہی حسن سلوک کرو، لیکن زیادہ حسن سلوک کا وہ وقت ہے جب تمہارے والدین بڑھاپے کی منزل پہ قدم رکھ دیں، اور خاص طور پر اس وقت جب دونوں میں سے کوئی ایک رہ جائے، کیوں؟ ان کے ساتھی نہیں ہیں، ہاں، باپ مر گئے، ماں اکیلی ہے، تب زیادہ سپورٹ کرو، یعنی ماں اکیلی ہے تو زیادہ سپورٹ، اسی طرح باپ اکیلا ہے، ماں نہیں ہے تو اس سے زیادہ سپورٹ کرو، کیونکہ تنہا ہے وہ، جو ایک جوڑی ہو کے زندگی گزارے تھے کئی سال، اب وہ تنہا ہے، ایک دوسرے کے لیے محتاج ہیں کہ کوئی ان سے بات کرے، تو اولاد کو تنبیہ کی جا رہی ہے کہ تم اس کمی کو پورا کرو، انہیں وقت دو، سب سے زیادہ ان کے پاس بیٹھو، ان کے گلے شکوے سنو، ان کے ساتھ وقت گزارو، تو یہ پوائنٹڈ ہے وہاں پر۔ اچھا آگے بڑھو، تو فرمایا کہ ربکم اعلم، پھر اس کے بعد فرمایا کہ وقل لہما قولا کریما واخفض لہما، ان کے لیے پست رکھو، کیا؟ جناح الذل، یہ جو کھندے ہیں، اصل میں جناح کہتے ہیں پر کو، لیکن یہاں پر ہمارے کھندے مراد ہیں، ان کھندوں کو ان کے سامنے پست رکھو، من الرحمہ، محبت کے ساتھ، رحمت کے ساتھ ان کے سامنے کھڑے رہو، اور ان کے لیے دعائیں کرتے رہو، وقل رب ارحمہما، کہو کہ اے ہمارے رب ان دونوں پر رحم فرما، کما ربیانی صغیرہ، جیسے انہوں نے مجھے بچپن میں رحم و کرم سے پالا ہے، شفقت محبت سے پالا ہے، ایسے ہی ان پر شفقت محبت تو کرتا رہے، خاص طور پر جب وہ چلے جائیں اس دنیا کو چھوڑ کر، اس وقت ان کے لیے یہ دعائیں کرتے رہو، اے اللہ ان کی مغفرت فرما، ان پر رحم فرما، ان کے درجات کو بلند کر، انہیں اعلیٰ علیین میں جگہ دے، ان کے مرتبے کو بڑھا، یہ ہمیشہ پڑھتے رہو، دعائیں ان کے لیے کرتے رہو۔
پھر فرمایا کہ ربکم اعلم بما فی نفوسکم، اللہ تبارک و تعالی جانتا ہے جو کچھ تمہارے نفسوں کے اندر پلتا ہے، جو کچھ تمہارے نفسوں میں کیا ہے باتیں ہوتی ہیں، جو کچھ تمہارے نفسوں کے اندر نیتیں ہوتی ہیں، اللہ جانتا ہے کیا کچھ برائی تمہارے اندر پل رہی ہے، کیا نفسانی خواہشات ہیں تمہارے اندر، یہ سب کچھ اللہ جانتا ہے۔ ان تکونوا صالحین، لیکن اصل میں اگر تم چاہو، اگر تم پورے نیت کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ نیک عمل کر کے صالح بننا چاہو، فَإِنَّهُ كَانَ لِلْأَوَّابِينَ غَفُورًا، کہ اللہ کو بھی تم پاؤ گے ایسے توبہ کرنے والوں کے لیے بڑا ہی غفور الرحیم۔ خواہ کچھ بھی کر لو تم، اگر تمہاری نیت اور تمہارا اخلاص یہ ہے کہ تم واقعتاً اچھے بننا چاہتے ہو تو اللہ ضرور تمہاری توبہ قبول کرے گا۔ ہاں نیت میں کھوٹ ہے، بتانے کے لیے لوگ بولتے بھائی میں تو یہ تمنا کرتا، بھائی میں تو تہجد کو اٹھنا چاہتا ہوں، میں تو فجر کو اٹھنا چاہتا ہوں، میں تو کیا سگریٹ چھوڑنا چاہتا ہوں، لیکن کیا ہے دل سے اصل میں وہ کرنا ہی نہیں چاہتا، پھر بولتا کہ نہیں شیطان نے مجھے بھیکا دیا۔ نہیں، اگر تم دل سے نیت کر لو، دل سے تم تابعداری کر لو، دل سے تم صحیح بن جاؤ تو اللہ کہتا ہے پھر تو ہم تمہاری توبہ کو قبول کریں گے، تمہیں سیدھا راستہ ہی بتائیں گے، وہ غفور ہے۔ ہاں، ایک شخص ہمیشہ میں کہا کرتا ہوں، بات چیت میں کہا کہ میں تو بہت آپ کے بیانات سنتا ہوں مول صاحب، اور چاہتا بھی ہوں سگریٹ چھوڑ دوں، لیکن ہوتا نہیں ہے۔ ہاں ہوتا نہیں ہے۔ میں نے کہا ہاتھ اٹھاؤ، میں نے کہا ہاتھ اٹھاؤ، میں دعا کرتا ہوں تم آمین کہو کہ اللہ اس کو توفیق دے کہ یہ سگریٹ چھوڑ دے۔ نہیں مول صاحب رہندے بعد میں کریں گے دعا، نیت ہی چاہتا نہیں وہ اندر سے۔ ہم حرام کام چھوڑنا چاہتے ہی نہیں، لیکن ہمارا اپنا ایک طریقہ ہوتا ہے لوگوں کو بتانے کا، ہم تو چاہتے ہیں لیکن ہوتا نہیں ہے۔ نہیں، ان تکونوا صالحین، اگر تم واقعتاً صالح بننا چاہو فإنہ کان للأوابین غفورا، ضرور بالضرور اللہ تبارک و تعالی ایسے اوابین کو، ایسے توبہ کرنے والوں کو بڑا ہی غفور ہے، ان کے لیے مغفرت ہے۔ پھر فرمایا وآتی ذی القربی حقہ، دیکھو اپنی قرابت داروں، اپنے رشتہ داروں کا حق ادا کرو۔ اور آتی ذی القربی میں نے بتا دیا سب سے پہلے رحمی رشتہ دار، خونی رشتہ دار بھائی بہن آتے ہیں، ان کا حق ماں باپ کے بعد کسی کا حق ہے بھائی بہن کا ہے۔ والمسکین، اور مسکین کا حق ادا کرو۔ ہاں، اور فرمایا اسراف نہ کرو۔ وابن السبیل، مسافر کا حق ادا کرو۔ اور ولا تبذر تبذیرا، ان تمام میں اسراف نہ کرو۔ میں نے بتایا تھا کہ اسراف کا معنی ہے اس جگہ خرچ کرنا جہاں پر وہ ضرورت نہ ہو، خواہش نہ ہو، نہیں، ایسا خرچ جس میں ضرورت نہ ہو، اتنا خرچ جو ضرورت کے مطابق ہے بالکل جائز ہے۔ اور اسی طرح وہ خرچ جو اللہ تبارک و تعالی کی نافرمانی میں ہو، فرما برداری میں پورا بھی دے دیں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اللہ کی راہ میں آپ نے کچھ بھی نہیں رکھا، سب کچھ دے دیا، تبھی بھی وہ اسراف نہیں ہے۔ حتیٰ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو کسی مانگنے والے کو نہ کیے پوری زندگی، کبھی کبھی کوئی سائل آیا اور پوچھا اللہ کے رسول مجھے کچھ چاہیے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نہیں تھا، تو کہا کہ فلاں کے گھر سے قرض لے لینا میرے نام پر، میں بعد میں قرض لے کے بھی دیا ہے اللہ کی راہ میں، جو ہے وہی نہیں دیا بلکہ اللہ کی راہ میں قرض لے کے بھی دیا ہے۔ تو اللہ کی راہ میں دینا، خواہ پورا لٹا دو تو بھی وہ تبذیر نہیں ہے، وہ اسراف نہیں ہے۔ اسراف وہ ہے جو دنیاوی راہ میں خواہشات نفس کے پیچھے خرچ کیا جائے، حرام کاری میں خرچ کیا جائے، یا ضرورت سے زائد خرچ کیا جائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ جو ماہ ہے یہ ماہ محرم ہے، رمضان کے بعد سب سے افضل ترین روزے ماہ محرم کے ہیں، خاص طور پر 9 اور 10 کا روزہ۔ تو ایسے بہت سے احکامات اور بہت سے خرافات، بد عقیدگیاں بھی اس سے جڑی ہوئی ہیں۔ کل بروز ہفتہ بعد نماز عشاء اس موضوع پر میرا خطاب ہے کہ ماہ محرم، خرافات، نظریات اور عقائد، ضرور بالضرور شرکت کرنے کی کوشش کرے۔ فجزاکم اللہ حسن الجزا۔ تو فرمایا کہ وآتی ذی القربی حقہ والمسکین وابن السبیل ولا تبذر تبذیرا ان المبذرین، بے شک اسراف کرنے والے، کانوا اخوان الشیاطین، یہ شیطان کے بھائی ہیں، وکان الشیطان لربہ کفورا، اور شیطان اپنے رب کا بڑا ہی نمک حرام ہے۔ کافر بمعنی کافر بمعنی نمک حرامی کے۔ ہاں،
ناشکر گزاری کے، جسے کہتے ہیں کفر، وہ ایک اصطلاحاً ہے، وہ بھی ہے، لیکن یہاں پر مراد وہ ہے شکر ادا نہ کرنا کفر ہے۔ ہاں، ان شکرتم لازیدنکم ولئن کفرتم، اگر تم شکر گزاری کرو گے تو میں اور دوں گا، اگر تم نافرمانی کرو گے، کیا مطلب؟ اللہ کا انکار نہیں، شکر نہ ادا کرنا کفر ہے، شکر نہ ادا کرنا کفر ہے۔ تو فرمایا کہ اصل میں شیطان بھی اللہ نے جو نعمتیں اس کو دی، حتیٰ کہ ملائکہ کے ساتھ رکھا، فرشتہ نہیں تھا، پھر بھی رب کی رحمت یہ ہوئی کہ وہ ملائکہ کے ساتھ رہا، لیکن کافر کیوں بنا بدبخت نے؟ اس واسطے کہ اس شکر کی ادائیگی کے بجائے اس نے اپنے آپ کو تکبر میں ڈالا اور کہا کہ میں تو بڑا ہوں، میں آگ سے پیدا ہوا ہوں۔ یہی حالت ان لوگوں کی بھی ہے جو اسراف کرتے ہیں، گویا کہ یہ بولنا چاہتے ہیں کہ اللہ جو تو دیا ہے وہ تیری ہی بغاوت میں، تیری ہی حرام کاری میں، تجھے ہی غصہ دلانے کے لیے ہم خرچ کریں گے۔ تو اللہ کہتا ہے یہ بھی اسی طرح ہے جس طرح شیطان شکر کرنے کے بجائے ناشکری کیا، ویسے ہی انسان بھی شکر کرنے کے بجائے ناشکری کرے گا تو شیطان ہی کا بھائی کہلائے گا۔ اور اسی لیے فرمایا کہ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا۔ یہاں تک میں بیان کر چکا تھا گزشتہ جمعے میں، اب مضمون جو آ رہا ہے وہ اس جمعے کا ہے، کیونکہ پورا مضمون مربوط ہونا چاہیے، اس واسطے میں نے ان آیتوں کی بھی تلاوت کر دی۔ آتی ذی القربى حقہ کو یاد رکھو اچھی طرح، فرمایا کہ تم پر تمہارے رشتہ داروں کا حق ہے، اس کو ادا کرو۔ تمہارا مال صرف تمہارا نہیں ہے، اس کے اندر رشتہ داروں کا حق آتا ہے، ان کو دو، ضرورت ہے تب بھی دو، ضرورت نہ ہو صلہ رحمی پر بھی دو، ہاں دو، لیکن دیتے رہو، ان کے حقوق ادا کرتے رہو۔ والمسکین وابن السبیل، مسکین کو بھی مسافر کو بھی۔ اب اس کی اہمیت بتانے کے لیے اگلی آیت جو آ رہی ہے وہ بہت اہم ہے، فرمایا کہ وَإِمَّا تُعْرِضَنَّ عَنْهُمُ ابْتِغَاءَ رَحْمَةٍ مِّن رَّبِّكَ، اگر تجھے کبھی ایسا ہو جائے کہ ان کی طرف سے اعراض کرنا پڑے، منہ موڑنا پڑے، کن کی طرف سے؟ آتی ذی القربیٰ کی طرف سے، مسکین کی طرف سے، وابن السبیل کی طرف سے۔ اب ذرا اچھی طرح سنیے، اللہ تبارک و تعالی کا کیا منشا ہے یہاں پر، اور کیا خوبصورتی کے ساتھ بات کیا ہے، کیا اعلیٰ کلام ہے۔ اوپر جو ذکر ہوا کہ رشتہ داروں کو حق دو، ذکر ہوا کہ مسکین کو حق دو، ذکر ہوا کہ مسافر کو حق دو، تمہارے مال میں ان کا حق ہے، تو فرمایا کہ اما تعرضن عنہم ابتغاء رحمت من ربک، اگر کبھی وہ حق دینے سے تیری حالت کیا نہ ہو، اس کی برابر نہ ہو، تیرے پاس پیسہ مال نہ ہو، تو خود تنگ دست ہو، ایسی حالت میں کوئی رشتہ دار آ رہا ہے، یہ حق پورا نہیں کر رہا ہے، تو فرمایا تعرضن عنہ، ان کی طرف سے تجھے اعراض کرنا پڑے، ان کی طرف سے تجھے چہرہ پلٹانا پڑے کہ بھائی میرے پاس نہیں ہے کچھ، میں کیا دوں آپ کے پاس، میں خود فقیر ہوں، ایسی کوئی بات ہے۔ لیکن اس وقت بھی تجھے امید ہے، ابتغاء رحمت من ربک ترجوہا، کہ میری رب کی رحمت دور نہیں ہے، ضرور بالضرور اللہ مجھے عطا کر دے گا۔ جب اللہ کچھ دنیا مجھے عطا کر دے گا تو میں پھر صلہ رحمی بھی کروں گا، پھر مسکین کو بھی دوں گا، پھر یتیم کو بھی دوں گا، پھر مسافر کو بھی دوں گا، لیکن اب دینے کے لیے کچھ نہیں ہے۔ اس واسطے آپ اپنا چہرہ پھیر رہے ہیں یا آ کر آپ ان سے اعراض کر رہے ہیں کہ بھائی میرے پاس کچھ نہیں ہے، فرمایا ایسے وقت میں بھی تجھ پر ضروری ہے کہ فَقُلْ لَهُمْ قَوْلًا مَيْسُورًا، کہ بات ان کو بڑی نرمی کے ساتھ کہہ کہ بھائی اب ذرا میں تنگ ہوں، دے نہیں سکتا، کیا جی اٹھ کو آ جاتی خالی منہ اٹھا لے وہ منگلے کو، یہ کام کیا تمہارا، نہیں یہ سلوک نہیں کر سکتا تو، وہ تیرا بھائی ہے، وہ تیرا کزن ہے، وہ تیرا رشتہ دار ہے، حق بنتا ہے اس کا۔ ہاں
تیرے پاس کچھ نہیں ہے، تب بھی اخلاق کیا، یا رب یہ اخلاق اختیار کرو، اسلام کی دعوت دینے کی ضرورت نہیں ہے، خود آ کے لوگ پوچھیں گے یہ کون سا دین ہے جو اخلاق تمہیں اتنا بلند سکھایا ہے۔ ارے ایک دور کا آدمی، اجنبی آدمی پوچھتا ہے، اس کی بات نہیں ہو رہی ہے، یہ خواص میں سے، رشتہ دار میں سے جو بار بار تم دیتے ہو، لیکن کبھی ایسا ہو جائے کہ تمہارے پاس دینے کو کچھ نہیں ہے، وہ بار بار آتا ہے، تب بھی تمہیں یہ حق نہیں پہنچتا کہ تم اس کے منہ پہ ایسی بات کرو جس سے اس کے چہرے پہ جھریاں پڑے۔ فرمایا کہ فَقُلْ لَهُمْ قَوْلًا مَيْسُورًا، کہا کہ نرمی کے ساتھ بات کرو، ایسا اخلاق اپناؤ کہ انہیں کیا ہے، دلی ٹھیس نہ ہو۔ ہاں یہ بولو کہ بھائی ذرا تنگ ہوں، انشاءاللہ کشادہ ہوتے ہی ضرور کچھ نہ کچھ آپ کو دوں گا، آپ مانگے، میرا دل نہیں چاہتا ہے کہ میں نہ بولوں، لیکن کیا کروں، میرے پاس بھی کچھ نہیں ہے۔ اخلاق کے اندر رہتے ہوئے ان سے معذرت کرو، یہ رب کا حکم ہے۔ ہاں وہ بچپنا ہمارے والدہ رحمہم اللہ سکھایا کرتی تھی مجھے ابھی بھی اچھی طرح، وہ زمانہ ہی گیا، کوئی بھکاری آتا تو کچھ نہیں ہوتا دینے کے لیے، والدہ کہا کرتی تھی کہ تم یہ کہو جا کے غریب کو کہ معاف کرو۔ ہاں نہیں ہے مت بولو، معاف کرو۔ کیا مطلب؟ بھائی میں آپ کو نہیں دے کے ایک گناہ کا ارتکاب کر رہا ہوں، اللہ مجھے معاف کرے، دعا کرو تم کہ معاف کر دو، دینے کو کچھ نہیں۔ نہ کہو، نہیں ہے نہ کہو، کیا جی بار بار آتے، یہ مت کہو کہ معاف کرو، اصل میں تو مجھے دینا تھا، دینے کو کچھ نہیں ہے، تو میں خود معافی مانگتا ہوں، معاف کرو۔ یہی بات سورہ بقرہ میں اور تفصیل سے آئی، قول معروف ومغفرۃ خیر من صدقۃ یتبعها اذی۔ اللہ اکبر۔ اگر کوئی سائل تمہارے سے مانگتا ہے اور تمہارے پاس واقعتاً دینے کو کچھ نہیں ہے، تو فرمایا کہ قول معروف ومغفرۃ خیر من صدقۃ یتبعها اذی، تم اس کے ساتھ اچھی طرح، اچھی بات، ہاں قول معروف، بھائی میرے پاس نہیں ہے اس وقت، انشاءاللہ اگلے بار آؤ میں دوں گا، یہ اچھی بات کہہ کر، ہاں اس کے لیے دعا کر کر اسے چلا دینا بہت ہی اچھا ہے بنسبت دے کر اسے تکلیف دینا۔ کیا مطلب؟ بعض لوگ دیتے لیکن 10 باتیں کر کے دیتے، فرمایا کہ نہیں، یتبعها اذی، جس کے انفاق کے بعد اسے تم تنگ نظری کا، اسے تم غربت کا، اسے تم عار دلاتے ہو، اس صدقے سے 1000 گنا زیادہ بہتر یہ ہے کہ تم اچھی بات کہہ کے چلا دو کہ نہیں بھائی میرے پاس کچھ نہیں ہے، اس کے بجائے 10 روپے دے کے جب بھی آ جاؤ جی یہ کام تمہارا، لے کو نہیں گئے تکا تم نہ چین نہیں آتا، یہ لو پکڑو۔ اللہ کہتا ہے اس سے بہتر یہ ہے کہ قول معروف، ایک اچھی بات کہہ کے اسے چلا دو، کچھ نہ دے کر، یہ اچھا ہے بنسبت تم دے کے اس کے اوپر احسان جتاؤ، تو اس سے بہتر یہ ہے کہ اسے اچھی بات کہہ کے چلا دو۔ ہاں غریبوں کے ساتھ حسن سلوک، غریب اور غریب رشتہ دار، آج کیا نہیں ہو رہا ہے غریب رشتہ دار کے ساتھ؟ پیسے والے ہیں، متوسط ہیں، اپنے آپ میں ایک بھائی بڑا ہو گیا اور ایک بھائی بہت اچھے پوزیشن میں آ گیا، وہ اپنے سب بھائیوں کو لے کے چلتا ہے نا، ڈیگریڈ کرتا ہے، پوری زندگی اس بھائی کا دباؤ اور رعب سے پورے بھائی تنگ آ چکے ہوتے ہیں، دیتا بھی ہے تو 10 مرتبہ تانے مار کے دیتا ہے۔ اللہ کہتا ہے کہ کیسے حسن سلوک کرنا ہے، اس سے بڑا رحمان اور رحیم کون ہے، اس سے بہتر شریعت تم کہاں سے پا سکتے ہو؟ فرمایا کہ وَإِمَّا تُعْرِضَنَّ عَنْهُمُ ابْتِغَاءَ رَحْمَةٍ مِّن رَّبِّكَ تَرْجُوهَا فَقُل لَّهُمْ قَوْلًا مَّيْسُورًا۔ پھر اس کے بعد خرچ کرنے کے اعتبار سے ہم کو سکھا رہا ہے وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَىٰ عُنُقِكَ، اپنے ہاتھ کو اپنے گردن کے ساتھ نہ باندھ کے رکھ، یعنی اتنا بخیل نہ ہو جا کہ کچھ نہ دے، وَلَا تَبْسُطُهَا كُلَّ الْبَسْطِ، نہ اتنا کھول کے ہر کسی پہ کھل جائے، سخاوت میں ایسا لٹا دے، فَتَقْعُدَ مَلُومًا، اور تو بیٹھ جائے ملامت کیا ہوا یا محصورا،
تھکا ہوا. کیا مطلب؟ دنیاوی اخراجات میں اللہ تبارک، دینی نہیں ہے معاملہ یہاں پر، دنیاوی اخراجات میں اللہ تبارک و تعالی میانہ روی کی روش کے بارے میں حکم دیتے ہوئے فرماتا ہے کہ دنیا کے اندر ایسی زندگی گزارو جتنی چادر اتنا پاؤں پھیلاؤ. شان و شوکت کے اعتبار سے قرض لے لے کے ادھر سے ادھر سے شادی کیا اس واسطے کہ لوگ کیا کہیں گے، لیکن پوری زندگی بھیک مانگتا پھرا کہ یہاں قرض داری، وہاں قرض داری، یہاں کا لے لیا، ان کا لے لیا، ان کا لے لیا اور قرض ادا نہ کیا. نہیں، فرمایا کہ دیکھو اتنی بخیلی بھی اچھی نہیں کہ تم کچھ بھی خرچہ نہ کرو. جیسے ہمارے زمانے میں مشہور تھا، ایک صاحب تھے 16 دن ایک ہی ازار پہنتے تھے، 8 دن سیدھی پہنتے تھے، 8 دن الٹی پہنتے تھے. ہاں، بخالت کے اعتبار سے ایسے بخیل بھی نہ ہو جاؤ کہ لوگ ہر کسی کو اس کا وقت ظاہر ہو جائے، بھائی انہوں معلوم کیا، انہوں 1 روپیہ نکال نہیں سکتے جی. ایسے نہ بنو. ہاں، ایسے بنو گے تو کیا ہوگا؟ فتقعد ملوما، ملامت کیا ہوا بیٹھ جائے گا. کیا مطلب؟ ہر کوئی ملامت کرے گا، اپنے بھی ملامت کریں گے، دور کے بھائی انہیں ہے نا بھائی ایک چائے پلائیں گا نہیں بھائی، 10 گھنٹے بٹھاؤں گا لیکن ایک چائے پلائیں گا نہیں، تم نہ جاؤ نہ کو بھائی اس کا نہیں. تو ہر آدمی اسے ملامت کرے گا. تو فرمایا کہ فتقعد ملوما، ایسا نہ بن تو کہ بخیل اتنا کہ ہاتھ کو اپنے گردن سے باندھ لینا. یہ محاورہ ہے، ہاتھ کو اپنے گردن سے باندھ لینے کا مطلب ہے خرچ نہ کرنا. بخیل ایسا نہ بن کہ لوگ تجھ پہ ملامت کریں. اور اسی طرح ولا تبسطها كل البسط، نہ اتنا خرچیلا بن جا فتقعد ملوما محسورا. محسور کہتے ہیں تھکا ماندہ، یعنی کیا ہونا کیا ہونا، یہ ہونا وہ ہونا، منگاؤ 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 منگاؤ، سب منگا کے آخر کیا ہے، لوگوں کے پاس ہاتھ پھیلاتا پھرے کہ نہیں ہے بھائی دیو ذرا. کئی کو بھائی اتنا خرچ کرتے ہیں دین کے معاملے میں نہیں، دنیا کے معاملے، ہر خواہش پوری ہو جانا ان کی. فلاں دیکھے یہ منگاؤ، وہ اچھا تھا جی، وہ ذرا بولو منگاؤ، وہاں کا کھانا ذرا اچھا تھا، اچھا بھائی ایک بار کھائے اچھا تھا، بول نہیں روز کھائیں گے ہمیں، وہ توا گوشت بہت اچھا ہے منگاؤ وہاں سے، وہ کیا ہے نان اچھی ہے وہاں سے منگاؤ، ہاں وہ چیز اچھی ہے منگاؤ، وہ گوشت اچھا ہے وہاں سے، کیا ہے وہ ہوٹل میں فلاں ہے. صرف کھانا پینا عیش آرام. ارے اللہ دینے والا ہے، یہ نہیں سکھایا اللہ نے. پاؤں اتنا ہی پھیلاؤ جتنی تمہاری چادر ہے، ورنہ کیا ہو جاؤ گے، تھکے ماندے بیٹھ جاؤ گے. ایک زمانہ ایسا آ جائے گا تمہاری زندگی میں، تم کہو گے کہ کاش کہ میں اتنا خرچہ نہ کرتا. ان دونوں کے درمیان رہو. اسی لیے فرمایا کہ فتقعد ملوما محسورا. اور رزق کے معاملے میں میرا کیا ہے معاملہ، میرا اصول کیا ہے، یہ بھی سن لو. رب کہتا ہے ان ربک یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، بے شک تیرا رب ہی ہے جس کو چاہتا ہے رزق دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے. یہ کسی بھی ٹیلنٹ کے بدولت نہیں آتا. ہاں، ایک فون کال پہ کروڑوں کماتا ہے، ایک مزدور دن بھر کی 8 گھنٹے کی نوکری کر کے 500 روپے بھی نہیں کما پاتا. یہ کمائی کا دینا لینا تمہارے ٹیلنٹ پہ نہیں ہے، یہ میرے حکم پہ چلتا ہے. میں جس کو چاہوں دوں اور فقیر کو بادشاہ بنا کے بٹھا دوں، یا جس کو چاہے تنگ کر دوں، بادشاہ کو فقیر بنا کے بٹھا دوں. یہ پورا میرے اختیار میں ہے. اس واسطے میری تابعداری کر، مجھ سے مانگ. اگر میں چاہوں وقت کے 1000ویں سیکنڈ کے اندر تمہیں کیا ہے میں بلندی پہ پہنچا سکتا ہوں. ان ربک یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر انہ کان بعبادہ خبیرا بصیرا. اور یاد رکھ اپنے بندوں کے بارے میں تیرا رب بڑا ہی باخبر بھی ہے اور دیکھنے والا بھی ہے. یعنی دنیا کے اندر جو اتار چڑھاؤ ہے، جو پیسے والے غریب ہیں، اللہ نے جن کو دیا ہے جن کو نہیں دیا ہے، ان کے بارے میں ہمیشہ ہمارے اندر خیال آتا ہے کہ بھائی اسے اتنا پیسہ اتنا پیسہ اتنا پیسہ، اس کی پیڑھی پیڑھی کھا کے بھی ختم نہیں ہوگا. ایک میں ضرورت مند ہوں، میرے پاس ناشتہ کرنے کے لیے بھی پیسہ نہیں. اللہ کیوں ایسا بنایا؟ تو اللہ کہتا ہے تجھے سمجھ نہیں آئے گا، لیکن میں نے جو دیا ہے نا وہ پرفیکٹ دیا ہے. کن کو کیا دینا ہے، یہ غلطی نہ کر
کہ جن کو پاس پیسہ ہے اور جن کے پاس پیسہ نہیں ہے ان کو دیکھ کے اللہ پر شکوے شکایات کرنا شروع کر دے کہ اے اللہ ان کو دیا مجھے نہیں دیا، یہ کیا انصاف ہے؟ نہیں، اللہ نے برابر انصاف کے ساتھ دیا ہے، پتہ ہے کس کو دینا ہے کس کو نہیں دینا ہے۔ ہاں، انہو کان بعبادہ خبیرا بصیرا، وہ جانتا ہے اپنے بندوں کو اس حد تک کہ اسے خبیر بھی ہے، خبر بھی ہے ان کے بارے میں، اور وہ دیکھ بھی رہا ہے۔ اسی لیے علماء کہتے ہیں اس آیت کے ضمن میں اگر اللہ نے کسی کو غریب بنایا اور دین دے دیا تو یاد رکھو اللہ کو معلوم تھا اگر اس کو پیسے والا بناتا تو دین اس سے نکل جاتا۔ اس سے بہتر تو یہ ہے کہ غربت میں تم دیندار رہو۔ ہاں، غریب بھی ہو دینداری بھی ہے۔ اور کئی ایسے کو ہم نے خود دیکھا اپنے آنکھوں سے، جب تک غربت تھی، جب تک تنگ دستی تھی، بھاگ بھاگ کے مسجد آتا تھا، نمازیں پڑھتا تھا، اچھے ماحول میں تھا، مسلمان پریکٹیکل تھا، لیکن جب اللہ نے اس کو نوازا تو دین گیا، حیا گئی، پردے داری گئی، عزت گئی، سب کچھ گیا، لیکن دنیا مل گئی۔ تو بتاؤ جن کو دنیا دیا وہ اچھے ہیں یا جن کو دنیا نہیں دیا دین دیا وہ اچھے ہیں؟ تو اللہ بہتر جانتا ہے کہ کس کو کیا دینا ہے، وہ اپنے بندوں کے بارے میں بڑا باخبر ہے۔ اس واسطے اللہ نے جو تقسیم کیا ہے اس پہ تمہیں اعتراض نہیں ہونا چاہیے۔ انہ کان بعبادہ خبیرا بصیرا۔ پھر فرمایا کہ ولا تقتلوا اولادکم خشیۃ املاق نحن نرزقهم وإیاکم ان قتلهم کان خطئا کبیرا۔ دیکھو، مفلسی کے ڈر سے اپنی اولاد کو قتل نہ کرو، یہ بہت اہم ترین پوائنٹ ہے آج کے معاشرے کا۔ جو متمدن تہذیب یافتہ یورپین کنٹرول اور یورپین ان کے اخلاق اور ان کے معاشرے پر دل کیا ہے پسیج جاتا ہے، ان سب لوگوں کے لیے بہت بڑی بات ہے، چیلنج ہے۔ یاد رکھو، جن اخلاقیات کو وہ لے کے کہتے ہیں کہ ہم انسان کو آزادی دیتے ہیں، فلاح دیتے ہیں، اتنے جاہل اور درندہ دل والے ہیں۔ سفید چہرے تو ہیں لیکن دل ان کے درندے سے بھی بدتر ہیں۔ ان بدبختوں نے حمل کو گرانے کے ایسے ایسے آئیڈیالوجی اور ایسے ایسے دوائیاں تیار کی، اس سے بڑے ظالم اور قاتل دنیا میں کبھی پیدا نہیں ہوئے، جس کی چھاپ ہم مسلم معاشرے کے اندر بھی آ رہی ہے۔ وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ، اصل میں کس کی طرف اشارہ ہے؟ اشارہ ان ماں باپ کی طرف ہے جو بچہ یا بچی یا اولاد کی بڑھوتری یا کر اولاد کی کثرت کی وجہ سے مار ڈالتے ہیں۔ اس زمانے میں حمل گرانے کا کوئی آئیڈیالوجی، کوئی ڈرگ نہیں تھا، اس اعتبار سے وہ پیدا ہونے کے بعد مارتے تھے، اور خاص طور پر بچی کو مارتے تھے۔ بیٹی پیدا ہوئی وہ زندہ دفن کرتے تھے۔ وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ يَتَوَارَىٰ مِنَ الْقَوْمِ مِنْ سُوءِ مَا بُشِّرَ بِهِ أَيُمْسِكُهُ عَلَىٰ هُونٍ أَمْ يَدُسُّهُ فِي التُّرَابِ أَلَا سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ۔ جب اسے بچی کی پیدائش کی خوشخبری دی جاتی تھی تو اس کا چہرہ ذلت سے سیاہ ہو جاتا تھا، وہ غصے کو پی جاتا تھا، وہ محسوس کرتا تھا کہ میں کیا کروں، اس کو باقی رکھوں یا زمین میں اس کو دفنا دوں۔ وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ جو ماہ ہے یہ ماہ محرم ہے۔ رمضان کے بعد سب سے افضل ترین روزے ماہ محرم کے ہیں، خاص طور پر 9 اور 10 کا روزہ۔ تو ایسے بہت سے احکامات اور بہت سے خرافات، بدعقیدگیاں بھی اس سے جڑی ہوئی ہیں۔ کل بروز ہفتہ بعد نماز عشاء اس موضوع پر میرا خطاب ہے کہ ماہ محرم، خرافات، نظریات اور عقائد، ضرور بھی ضرور شرکت کرنے کی کوشش کرے۔ فجزاکم اللہ احسن الجزا۔ زمین میں دفنائی گئی اس لڑکی سے پوچھا جائے گا کس گناہ کی پاداش میں تجھے دفنایا گیا کل قیامت کے دن۔ یہ عورتوں کی نفرت اور بیٹیوں سے عار تھا، آج اس کا بالکل ایڈوانس طریقہ، لیکن ہے وہی ایڈوانس طریقہ۔ کیا؟ بیٹی ہے، معلوم ہو گیا، فوری طور پر حمل گرا دو، یہ ایک طریقہ۔ دوسرا، زنا کے ساتھ معلوم ہوا بچہ ٹک گیا، زنا جتنے چاہے کرو، کیسے چاہے کرو، تمام ایکوپمنٹ استعمال کرو،
تاکہ بچہ نہ ٹک جائے. گورنمنٹ ہی نہیں، پورا ایڈ اسی پر دنیا کا مبنی ہے کہ زنا کرو لیکن احتیاط کے ساتھ. شادی کرو نہیں بولتا، زنا کرو، علل اعلان زنا کرو لیکن احتیاط کے ساتھ تاکہ بچہ نہ ٹک جائے. اگر ولو بالفرض احتیاط کے ساتھ بھی ٹک گیا تو حمل گرا. فرمایا کہ خشیت املاق، تم دراصل یہ اولاد کو ختم کرتے ہو تو اس واسطے مفلسی کے ڈر سے. ارے بدبختوں، نحن نرزقہم وایاکم، ان کو بھی ہم ہی رزق دیں گے، تم کو بھی ہم ہی دیتے ہیں. رزق کی ذمہ داری تھوڑی تم پر ہے. اسی لیے علماء مفسرین کہتے ہیں اللہ کی قسم، اللہ ماں باپ سے زیادہ رحم کرنے والا ہے اولاد پر، کیونکہ ماں باپ کو حکم دے رہا ہے قتل نہ کرو. ہاں، جو لوگ آج کے معاشرے میں کہتے ہیں ماں میری خدا ہے، ماں ہی سب کچھ ہے، ماں نے مجھے پالا، بدبخت. ماں سے بھی بڑا رحم کرنے والا ایک ہے جس نے ماں باپ کو بھی سکھایا کہ اولاد کے احکامات کیا ہیں. وہ میرا رب اللہ ہے، وہ میرا رب اللہ ہے. اس سے محبت نہ ہو اور ماں کا نعرہ لگاؤ تو بدبخت ہے، تو جاہل ہے. وہ تو ماں باپ کو بھی سکھایا کہ کیسے کیا ہے ان کے ساتھ سلوک کرنا ہے. آج ہمارے اندر علل اعلان ہوتا ہے، بیٹی ہوئی طلاق دے دوں گا، اور بیٹی ہو گئی واقعتاً طلاق دے دیتا ہے. بدبخت وہ درندہ ہے، بلکہ درندہ بہت چھوٹا لفظ ہے اس شخص کے بارے میں جس نے اولاد کے صرف بیٹی ہونے پر بیوی کو طلاق یا ٹارچر کیا. یہ مسلمان تو کہلانے کا بہت دور، وہ انسان کہلانے کا بھی نہیں ہے. لیکن ہم میں وہی چیز ہے، وہی معاشرت پا رہی ہے. کسی کی 2 بیٹیاں ہو جائے، کسی کی 3-4 بیٹیاں ہو جائے، کسی کی صرف بیٹیاں ہی ہو، بیٹا نہ ہو. کون ایسا بندہ ہے اکا دکا، الا ماشاء اللہ کوئی اللہ کا ولی ہو تو ہو، لیکن کون ایسا ہے کہ صرف بیٹیوں پر بیوی کو ٹارچر نہ کرے اور حمل گرانے کی نہ سوچے. ایک کوئی اللہ کا ولی ہو تو ہو، کوئی نکل جائے تو نکل جائے. ہمارا معاشرہ بھی تو اسی میں پڑا ہوا ہے. جسے رب کہتا ہے کہ وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ. دیکھو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں حکم دیتا ہے اپنی اولاد کو مفلسی کے ڈر سے قتل نہ کرو. کتنی بھی اولاد ہو، اللہ کی نعمت ہو، کھلانا پلانا اس کی ذمہ داری ہے. کون پالے گا بھائی؟ کیسا بھائی ہوں گا؟ میں اپنے باپ کا 11واں بچہ ہوں. ہاں، کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذمہ داری نہیں لی؟ ایک اسکول ہیڈ ماسٹر میں نہیں، ایک نارمل ٹیچر 4-5 ہزار روپئے کے درمے میں اللہ کے فضل و کرم سے یہ تعلیم و تربیت کہ اللہ ہمارے ماں باپ کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا کرے. میں 11واں ہوں میرے باپ کا. کئیوں کے رزق کے معاملات کو حل کرنے کی اللہ نے توفیق دی ہے. یہ زندہ مثال کھڑا ہوا ہوں. کیوں سمجھتے ہو کہ ہم پہ ذمہ داری ہے؟ ذمہ داری تو رب کی ہے، رب اٹھاتا ہے ذمہ داری. تم کون ہوتے ہو؟ نحن نرزقہم وایاکم، ان کو بھی دیں گے تم کو بھی دیتے ہیں. ان قتلہم کان خطأ کبیرا، یاد رکھو ان کا قتل بہت بڑا گناہ ہے. خواہ وہ سیکس کے اعتبار سے دیکھ کر، جنڈر کے اعتبار سے دیکھ کر حمل گرانا ہو، یا زیادہ اولاد ہو گئی اس حیثیت سے فیملی پلاننگ کرنا ہو، دونوں حرام ہے. آج عام ہو چکا ہے 3واں بچہ نہیں، مول صاحب ڈاکٹر بول رہی فیملی پلاننگ کرو. ڈاکٹر کافر جی یا کافرہ ہے، اسے کیا معلوم شریعت کا حکم؟ اس کی بات پہ کیسے مانتے؟ اسے پتہ ہی نہیں ہے نا جی. جاؤ مسلم ڈاکٹروں سے پوچھو کیا واقعتاً جان کو خطرہ ہے. 10 مرتبہ سوچو کہ یہ حکم ہمارے لیے نہیں ہے فیملی پلاننگ کا. 2 ہو گئے بس، فیملی مکمل. ہم 2 ہمارے 2 کتے، اس کے بعد ہم 2 ہمارا 1 آیا، اس کے بعد حمید بچے ہم کو کئی کو بچے.
اس طرح نسل انسانی کا قتل عام ہو رہا ہے اور کوئی حکومت اس پر کوئی ایکشن اٹھانے کو تیار نہیں ہے، بلکہ حکومت خلاف ہے۔ ہاں، میں میرے بچے کے 4ویں بچے کے لیے گیا تو میرا لیٹر لینا منع کر دیا اس نے۔ ہاں، کہا کہ یہ بچے کو کیسے ہم دیں گے، 2 پہ کیوں نہیں آپریشن کیا، 3 پہ کیوں نہیں آپریشن، کتنی جھنجھٹ ہوئی پتہ ہے مجھے۔ اس ماحول میں شریعت پہ چلنا اور یہ بتانا کہ رب نے انسانیت کے حقوق کو کس حد تک محفوظ کیا ہے، ہماری اپنی ذمہ داری ہے، لیکن ہم کرتے نہیں ہیں۔ یہ تو آ گئی انسانی حق کے سلسلے میں۔ خاص طور پر اولاد کو جو حق دینا ہے وہ حق دو، ان کو کبھی قتل نہ کرو، ان کے حمل نہ گراؤ، فیملی پلاننگ نہ کرو مفلسی کے ڈر سے۔ اللہ پالنے والا ہے، تم تو ذریعہ ہو۔ ہاں، ان قتلہ کان خطأ کبیرا۔ اب وہ آ گئی نسل انسانی کو خراب کرنے کی چیز، وہ ہے نسل انسانی کو برباد کرنے کی چیز۔ قتل کے اعتبار سے انسانیت کی نسل کو ختم کرنا ہے۔ انسانی نسل کو خراب کرنے کا جو مدعا ہے وہ اس آیت میں بیان ہو رہا ہے۔ فرمایا کہ وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، لوگوں سنو، زنا کے قریب نہ جاؤ، اِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً، بے شک یہ کھلی بے حیائی ہے۔ ہاں، اِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً، کان فاحشہ میں یہ بات بھی آ گئی کہ ہمیشگی کی بے حیائی ہے، یعنی کبھی کسی شریعت میں یہ حلال ہوا ہی نہیں، ہر زمانے میں یہ بے حیا کام تھا، تمہارے لیے بھی بے حیائی کا کام ہے۔ وَسَاءَ سَبِيلًا، اور یہ بری راہ کی طرف رہنمائی کرتا ہے۔ آخر اس پہ چلو گے نسل انسانی کی رشتہ داری کا نظام درہم برہم ہو کے رہ جائے گا۔ اور یہاں پر یہ بات نہ کہا کہ زنا نہ کرو، وَلَا تَفْعَلُوا الزِّنَا نہیں کہا، کہا کہ وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، زنا کے قریب بھی نہ جاؤ۔ کیا مطلب؟ زنا کے قریب ہونے والی جتنی چیزیں ہیں وہ سب بھی حرام کرتی۔ آج ہمارے معاشرے میں زنا ایک عام بات ہو چکی ہے، اس کی کئی کازز ہیں، اگر اس پہ بات کرنا ہے اس کے لیے مستقلاً 3-4 گھنٹے چاہیے۔ جمعہ کا یہ مختصر ترین خطبہ اس کے لیے ناکافی ہے، لیکن یاد رکھو مسلمانوں، آج ہمارے اندر زنا کی جو کثرت اور اس کے اعتبار سے جو خطرناکی یہ ختم ہوتی جا رہی ہے، اس وجہ سے کہ ہم نے شریعت میں اس کا کیا حکم ہے اسے پڑھا ہی نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور اس شریعت نے زنا کے جتنے محرکات ہیں آس پاس کے ان سب کو ختم کر دیا۔ ہاں، فرمایا کوئی عورت سفر نہ کرے، کوئی بھی عورت، لا تسافر المرأة، کوئی عورت سفر نہ کرے الا مع ذی محرم، محرم ساتھ ہو تو سفر کرے، اکیلی عورت سفر نہ کرے۔ ہاں، اکیلی مسافر بن کے جائے گی کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ آج تعلیم کے نام پر بچیوں کو یورپین کنٹریز میں فلاں پہ چھوڑ کے آتے ہیں، کیا اس حدیث کی صراحتاً اختلاف نہیں کرتے، خلاف نہیں کرتے؟ پھر بھی اسلام کا اپنے نام پر کیا ہے، بہت بڑا ہمارا عنوان ٹائٹل ہے۔ کتنے لوگ ہیں؟ اسی طرح فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، عقبہ بن عامر کی روایت ہے، فرمایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، دیکھو عورتوں کے پاس نہ جایا کرو کہیں بھی، اختلاط مرد و زن حرام ہے۔ شادی کے نام پر کیا کچھ نہیں ہو رہا ہے آج، اور اسلامی نام پھر بھی باقی، مسلمان پھر بھی باقی۔ ہاں، لیکن شادیاں کیسی ہماری پورے، فرمایا کہ عورتوں کے پاس نہ جایا کرو۔ فقال رجل من الانصار، انصار میں سے ایک شخص نے پوچھا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، افرأیت الحمو، حمو کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ شوہر کے بھائی جسے ایک ہم کہتے ہیں کہ دیور جیٹ، اسے کہتے ہیں عربی میں حمو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو
یہ صحابی نے پوچھا جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عورتوں کے پاس نہ جایا کرو، تنہا نہ رہا کرو، عورت مردوں کا اختلاط نہ ہو، ایاکم والدخول علی النساء، لوگوں پر جانے، مرد عورتوں پر جانے سے احتراز کرو۔ تو صحابی نے کہا کہ فقال رجل من الانصار، انصار میں سے ایک صحابی نے پوچھا افرأیت الحمو، حمو کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ فرمایا کہ الحمو الموت، وہ تو موت ہے، اس سے تو پردہ کرنا اور زیادہ ضروری ہے۔ باہر کا چور تو باہر کا، یہ تو اندر کا چور ہے، یہ تو گھر میں رہنے والا ہے۔ ہاں، اپنی بیوی سے پردہ کرانا، اپنے بھائیوں سے، خواہ وہ چھوٹا ہو بڑا، تم پر لازم ہے۔ آج ہمارا معاشرہ کیسے؟ جیٹ کو کھانا ڈال کو دینا، کون؟ اس کی جورو، چھوٹے بھائی کی، کون جی بولا تم نا؟ شریعت ہے یہ؟ ارے جیٹ کی جی، جیٹ بڑے بھائی کے سرکہ بھائیوں نے، اس میں کیا غلطی؟ ہاں، ان کے روم بستر تک جانا عام ہے بات، بھائیوں کے بستر میں کبھی بھابیاں، کبھی بھابیوں کے بستر میں بھائیاں۔ تنہائی کے جتنی چیزیں ہیں وہ سب کے سب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے روک دیا۔ فرمایا کہ کوئی دو آدمی، اجنبی مرد عورت، تنہائی اختیار نہ کریں جس کا تیسرا شیطان ہوتا ہے۔ تنہا کبھی نہ بیٹھے دونوں، اس کے ساتھ اس کا کوئی محرم ہو تب بیٹھے، ورنہ نہیں۔ ہموں کے بارے میں تو آپ نے سن لیا، سفر کے بارے میں آپ نے سن لیا، اکیلے نہ جاؤ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بیویوں کے بارے میں فرمایا، ان سے بھی بات کرنی پڑی۔ فرمایا کہ متاعن، اگر کوئی چیز لینا ہو من وراء حجاب، پردے کے پیچھے سے لو۔ امہات المومنین سے بھی پردے کا حکم ہے، حالانکہ وہ ہماری مائیں ہیں، اور ادنا سے ادنا مسلمان بھی ان کے بارے میں کوئی غلط سوچ نہیں رکھ سکتا، لیکن پھر بھی پردے کا حکم ایسا ہے کہ فرمایا کہ ان سے بھی پردہ کرو۔ کیوں؟ یہ زنا اصل میں، بے حیائی اصل میں ہمیشہ تلاش میں رہتی ہے، آخرکار بہت جلد انسان کو بہکا دیتی ہے۔ اسی واسطے اللہ کے رسول نے معاشرے میں ہر وہ چیز روک دی جہاں سے اس کے لیے راہ بنتی ہے۔ مسند احمد کی روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک نوجوان آیا اور کھلے عام پوچھا، اے اللہ کے رسول، میں زنا کے بغیر رہ نہیں سکتا، مجھے زنا کی اجازت دیجیے۔ حضرت عمر وغیرہ بڑے بڑے صحابہ غصے میں لال ہو گئے، کہا کہ اس بدبخت کو روکو، یہ نبی کے سامنے بیہودہ گوئی کرتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہ، اس کو چھوڑ دو، میرے پاس آنے دو۔ وہ بندہ قریب آیا تو پوچھا کہ تم اس کام کے لیے اپنے ماں کو حلال کرتے ہو، اپنے ماں کے لیے جائز سمجھتے ہو؟ وہ کہا کہ اللہ اور اس کے رسول، میرے ماں باپ آپ پر فدا ہوں، اللہ کے رسول، میں کیسے اپنے ماں سے زنا سوچ سکتا ہوں؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا بھی لوگ بھی اپنے ماؤں کے ساتھ زنا نہیں چاہتے۔ بولنے کا مقصد یہ تھا کہ جو کسی لڑکی سے تو کرے گا وہ کوئی ماں بھی تو ہوگی نا کسی کی۔ پھر پوچھا کیا تو بیٹی کے ساتھ یہ کرنا چاہے گا؟ کہا کہ نہیں، سوچ بھی نہیں سکتا۔ اللہ کے رسول نے کہا کہ پھر بھی لوگ بھی اپنی بیٹیوں کے لیے نہیں چاہتے۔ یعنی بولنے کا مطلب یہ تھا کہ جس کسی لڑکی سے زنا کرے گا وہ کوئی تیری کسی کی بیٹی تو ہوگی۔ پھر پوچھا کہ کیا تو کسی خالہ کے ساتھ کرنے کی کوشش کرے گا؟ آپ نے کہا کہ نہیں، کہا کہ وہ کسی جو لڑکی کو تو لے آئے گا وہ کسی کی خالہ تو ہوگی۔ پھر فرمایا کہ تو اپنے پھوپھی کے ساتھ کرنا چاہے گا؟ کہا کہ نہیں، کہا کہ جس کسی سے بھی تو کرے گا وہ کسی کی پھوپھی تو ہوگی۔ جب ان سب باتوں کو ہو گیا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تو اپنی بیٹی کے ساتھ نہیں چاہتا زنا، اپنی ماں کے ساتھ نہیں چاہتا زنا، اپنے پھوپھی کے ساتھ نہیں چاہتا، اپنے خالہ کے ساتھ نہیں چاہتا، تو وہ بھی تو کسی اور کی بیٹی ہوگی، کسی اور کی ماں ہوگی، کسی کی خالہ ہوگی، کسی کی پھوپھی ہوگی، ان کے ساتھ کیسے چاہے گا؟ تو وہ بندہ اپنے آنکھیں جھک کے رو پڑا، کہا کہ اللہ کے رسول دعا کر دیجئے۔ اللہ کے رسول اسے قریب کیے اور کہا کہ اے اللہ اس کی نگاہوں کو پست کر دے، حیادار کر دے۔
اس کے دل کو پاک کر دے. طہر قلبہ واحسن فرجہ، اس کی شرمگاہ کی حفاظت کرنا، اسے پاک کر دینا. یہ دعا کر کے اسے بھیجا. کہتے ہیں کہ مدینے میں اس سے زیادہ باحیا نوجوان ہم نے پھر کسی کو نہیں دیکھا. یہ بیماری ہے، دل کی بیماری ہے. ان بیماریوں کو ختم کرنا توبہ و استغفار ہے. لیکن اپنے معاشرے میں ہم نے کیا کیا؟ کھلا بالکل چھوٹ دے دیا ہے. اس حیثیت سے نوجوان نسل برباد ہو رہی ہے، اور اس میں کا سب سے اہم ترین خود ماں باپ بنتے ہیں. اسی لیے شریعت کا حکم کیا ہے؟ زنا کے سلسلے میں دنیا میں بھی سزا ہے، آخرت میں بھی. یاد رکھو، کوئی زانی ہے تو فرمایا کہ الزانیۃ والزانی فاجلدوا کل واحد منہما 100 جلدہ. اگر زنا ثابت ہو گیا، خواہ مرد ہو یا عورت، 100 کوڑے مارے جائیں گے. اگر وہ کنوارے ہوں، جن کی شادی نہیں ہوئی ہے، وہ لوگ کریں 100 کوڑے. شادی ہو کر زنا ہوا ہے تو پھر اس کے لیے رجم ہے. اسے پاؤں کے اندر یہاں کمر تک کس کے زمین میں اسے دبا دیا جائے گا، اور اس کا جو اوپر کا حصہ رہے گا باقی، اسے پتھر مار مار کے ہلاک کیا جائے گا. رجم. کیوں؟ وہ معاشرے میں جینے کے قابل نہیں ہے. وہ بدبخت جو اپنی بیوی کو دیکھ لیا پھر بھی زنا کیا کسی سے. شادی شدہ زانی کے لیے رجم ہے. جس کی ابھی شادی نہیں ہوئی اس کے لیے 100 کوڑے ہیں، 100 جلدہ. اگر یہاں بھی ولو بالفرض حکومت کی وجہ سے چھوٹ گئے، یاد رکھو زنا کرنا کبھی آپ کے لیے ثابت نہیں ہوتا، کبھی آپ کے لیے اچھا نہیں ہے. آخرت کی سزا تو باقی ہوگی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، بخاری کی روایت ہے، فرمایا میں سو رہا تھا کہ 2 فرشتے آئے، کہا کہ چلو. وہ لمبی حدیث سے طویل، اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا، ایک جگہ مجھے لے گئے فرشتے، میں نے دیکھا کہ ایک بہت بڑا تنور ہے، بہت بڑا تنور، اس پر دیگ چڑھا ہوا ہے، اور دیگ کا بالکل اوپری کنواں، اوپری حصہ تنگ ہے، اور اس کا جو نیچے کا حصہ ہے وہ بہت وسیع ہے، اور اس میں لوگ ننگے پڑے ہوئے ہیں، مرد عورت. اور نیچے سے اس کو انگار سے جب دہکایا جاتا ہے تو چیخ و پکار کرتے ہوئے وہ لوگ نکلنے کی کوشش کرنے کے لیے منہ کی طرف آتے ہیں، لیکن منہ اتنا تنگ ہے کہ وہ نکل نہیں پاتے. پھر اس کے بعد اسے کوئی دھکیلتا ہے تو وہ پھر نیچے جا کے تہ میں بیٹھتے ہیں، پھر بڑی کوشش کر کے اوپر آنے کی کوشش کرتے ہیں، یہاں تک کہ اوپر پہنچنے تک ان کو وقت لگتا ہے، لیکن پھر وہاں سے نکلنے کی کوشش کرتے ہیں تو منہ اتنا تنگ ہے کہ پھر اسے آگ میں ڈھکل دیا جاتا ہے. اسی طرح کا عمل ہو رہا تھا. میں نے پوچھا اے جبرائیل یہ ہیں کون؟ کہا کہ اللہ کے رسول یہ آپ کے امت کے زانی مرد اور عورتیں ہیں. ہاں، یہ سزا کس کی سزا ہے؟ زنا کرنے سے ڈرو، یہ نسل کو تو برباد کر دیتی ہے، دل کو سیاہ کر دیتی ہے، ہدایت پھر داخل نہیں ہوتی. زانی کا دل ایمان سے نکل جاتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زنا کرتے وقت اس کا ایمان سر پہ ہوتا ہے، اس کے اندر نہیں ہوتا. اگر زنا کرتے وقت ہی مر جائے تو پھر اس کا ایمان ہی نہیں ہوتا اس کے اندر. اور اس کے جانے کے جتنے ذرائع ہیں سب حرام ہیں. لڑکی کو دیکھنا، موویز، ایک دوسرے کی نظر بازی، حرام کاریاں، شادی کے نام پر جو مخلوط طور پر ہمارے مجلسیں ہوتی ہیں، جو مخلوط تعلیم ہوتی ہے، جو اسکول کو ایجوکیشن ہے، ان تمام کا معاملہ وہی ہے. اپنے بچوں اور بچیوں کو سکھاؤ، سمجھاؤ رب کے نظر میں یہ بہت برا ہے، دنیا بھی خراب ہے، آخرت بھی خراب ہے.
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے زناکاروں کے بارے میں فرمایا، معراج میں گزرا تو دیکھا کہ ایک طرف سڑانڈ بدبودار مردہ گوشت رکھا ہوا ہے اور ایک طرف پاکیزہ تر بالکل بہترین گوشت، اور بعض لوگ ہیں کہ یہ مردہ بدبودار گوشت کھا رہے ہیں، بازو میں جو اس کے لیے تازہ ترین ہے اس کو چھوڑے ہوئے ہیں۔ پوچھا اللہ کے رسول نے جبرائیل سے، یہ کون لوگ ہیں جو پاکیزہ تر چیز چھوڑ کے بدبودار گوشت کھا رہے ہیں؟ کہا کہ اللہ کے رسول یہ آپ کے امت کے زانی ہیں، اللہ نے بیوی حلال کی، ان بدبختوں نے حلال کو چھوڑ کے حرام کھایا، حرام کو اختیار کیا۔ ہاں، زنا کا ایک اہم ترین کاز نکاح کا خرچیلا ہونا، نکاح کی مہنگائی اور زنا کی آسانی ہے۔ ہمارا معاشرہ بیٹھ کے سوچے اس بارے میں کہ ہم نے نکاح کو کتنا قیمتی اور کتنا خرچیلا بنا ڈالا۔ جو قوم اپنے نکاحوں کے سلسلے میں یہ چیز اپنائیں، یاد رکھو اس قوم کے اندر نکاح مہنگا پڑتا ہے، زنا عام ہوتا ہے۔ نکاح کو آسان کرو، نکاح کو آسان کرو، نکاح کو آسان کرو، حتیٰ کہ اپنے گھروں میں نکاح کی محفلیں منعقد کرو، آپ کو 10 روپیے کا خرچہ نہیں۔ یہ لمبا ہال، اوپر سے ڈرون فوٹوگرافی لینے کے لیے، ہاں کیسے بھی ہال کا 2-1 لاکھ روپیے کا خرچہ، ویڈیوگرافی، کھانا، فلاں فلاں، کیا ضرورت ہے؟ کیا ضرورت ہے لوگوں؟ کیا ضرورت ہے؟ اگر یہ ڈرون نہ ہو، یہ حال نہ ہو، یہ سسٹم نہ ہو، یہ اتنے خرچیلے چیزیں نہ ہو، اللہ کی قسم تبھی بھی نکاح حلال ہے تمہارا اگر ایجاب و قبول کے ساتھ 4 لوگ جمع ہو جائیں۔ جہاں تم 10 روپیہ خرچہ کیے بغیر تمہارا نکاح تم اپنے بیٹے بیٹی کا کر سکتے ہو، تو اسے لاکھوں کیوں خرچہ کرتے ہو؟ کیوں مہنگا کرتے ہو؟ کیوں امت کی بیٹیوں کو تکلیف دیتے ہو؟ کیوں غریبوں پہ بوجھ بنتے ہو کہ غریب کی بیٹی کا نکاح صرف اس واسطے نہیں ہو رہا ہے کہ اس کے پاس پیسہ نہیں ہے، اس کے پاس شادی خانہ لینے کے لیے، ہال لینے کے لیے وسعت نہیں ہے، اسے جہیز دینے کے لیے کچھ نہیں ہے، اور پیسے والے لوگ اپنا پیسہ پانی کی طرح بہا کر لوگوں پر اپنا رعب جماتے ہیں کہ ہم دیکھو کیسا کیے۔ یاد رکھو کتنے مسلمان غریب لڑکیوں کے نکاح کو تم نے روک دیا کہ اس طرح کا نکاح کر کے کہ تم نے خرچیلا نکاح کیا، اوروں کو برے مثال بنے، اور جن جن لڑکیوں کی نکاح نہیں ہوئی اس واسطے کہ ان کے پاس پیسہ اور جہیز نہیں ہے، ان سب کی بری اور بد دعائیں تمہیں کو پہنچیں گی، اور جس کو بد دعا اور مظلوم ہو کے کوئی کرتا ہے تو اللہ اس کو ضرور قبول کرتا ہے۔ کھلے عام اللہ سے بغاوت کیوں کرتے ہیں یہ سب کچھ؟ نکاح کو آسان کرو، نکاح کو آسان کرو۔ زنا ختم کرنا ہے معاشرے سے، نکاح کو آسان کرو۔ بچوں کو تربیت دو، تمہاری خواہشیں ہیں مجھ سے پوچھ لو، باپ کو آ کے بتا دو، اور ان کی خواہشیں ہیں جائز تو ان کو کر کے رکھ دو، کیونکہ خود جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو یہی تعلیم دی، من استطاع منکم الباءۃ فلیتزوج فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإن له وجاء۔ فرمایا کہ یا معشر الشباب، اے نوجوانوں کی جماعت، من استطاع منکم الباء، کسی کے پاس قوت با ہے، نکاح کرنے کی صلاحیت ہے، جوانی ہے، با کہتے ہیں جوانی کو، پیسے کو نہیں، فلیتزوج، اس کو چاہیے کہ وہ نکاح کر لے، خواہ اس کی عمر 15 16 17 18 سال۔ بولیں گے کیا مولوی صاحب گورنمنٹ کے خلاف بولتے ہیں تو ہم نہ پکڑوا دیں گے جس طرح؟ ہاں ہمارے ہاں نہیں ہے، لیکن نکاح تو ہو سکتا ہے نا جی، رجسٹر کرنا ضروری نہیں نا، 21 میں کر لو رجسٹر، رخصتی بعد میں رکھ لو، اس کی عصمت تو محفوظ ہوتی ہے نا۔ فرمایا فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ وَأَحْسَنُ لِلْفَرْجِ،
یا اس واسطے کہ اس کے نگاہوں کو وہ جھکا کے رکھتا ہے، حیاداری آتی ہے اس کے اندر، اور اس کی شرمگاہ کی حفاظت ہوتی ہے۔ ومن لم یستطع، اگر وہ نہیں کر سکتا، کسی وجہ سے وہ نہیں کر سکتا نکاح، ان نوجوانوں کے لیے نصیحت کیا ہے؟ فعلیہ بالصوم، روزہ رکھے۔ کیوں؟ فإن لہ وجاء، وہ شہوت کو توڑ دیتا ہے، برے خیالات کو نکال دیتا ہے، فحش فلمیں دیکھنے سے روک دیتا ہے۔ اپنے ہاتھ سے نکاح کرنے والے کتنے نوجوان ہیں، یہ حرام کاری میں پڑے ہوئے کتنے نوجوان ہیں، کتنی لڑکیاں ہیں جو مسلمان ہوتے ہوئے غیروں کے ساتھ بھاگ گئی۔ کیوں نہیں سمجھتا یہ معاشرہ کہ یہ غلطیاں ہماری طرف سے ہو رہی ہیں؟ ہم اگر اس کو روکیں گے تو پھر تو ہمارے معاشرے کے اندر صحیح طور پر نہج آئے گا، ورنہ تو ہو سکتا ہے کہ آج ہمارے حلالی بچے کل کی نسلیں حرامی پیدا ہو جائیں۔ اللہ ہی محفوظ رکھنے والا ہے۔ ھذا وباللہ التوفیق وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد۔ اسأل اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔ الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إدغاما لمن جحد به وكفر، وصلى الله وسلم على نبينا محمد۔ فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفثه ونفخه، إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وصل على جميع الأنبياء والمرسلين والملائكة المقربين والخلفاء الراشدين، خصوصا منهم أبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضوان الله تعالى عن الصحابة كلهم أجمعين۔ فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون، اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون۔